بہرحال رجب کی اصل شان تو ہر مومن کے دل پہ دستک دے رہی ہے. اس لیے اب خوشی اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب اس خوشی کو میں عرش پہ منا لوں تو میرا رجب ہو جائے, تو فرش پہ منا لے تو تیرا رجب ہو جائے, فرش پہ منا لے تو تیرا رجب ہو جائے. اب تیرا رجب کی خوشی ہی ایسی ہے کہ دم ہمدم علی علی, اور ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے, ہر سانس میں علی علی. حضور مکرم نے فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. دیکھو علی کا ذکر جب آپ یہ نعرہ حیدری یا علی کہتے ہیں نا, یہ علی کی عبادت نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. علی کا ذکر بندگی پروردگار ہے, عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے, تعظیم مولا علی کی, عبادت اللہ کی ہے. ذکر علی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی کی عبادت ہو رہی ہے, علی کا ذکر خدا کی عبادت. ہاں علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی خدا نہیں ہے. کسی انسان کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ علی خدا نہیں. کسی بندے کی اس سے زیادہ بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ بار بار یہ تقریر کرنی پڑے کہ دیکھو وہ خدا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں وہ میر انیس نے کہہ دیا, یہی تو مصرع اور اختتام ہو گیا کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. خورشید فلک, دیکھو علی کے سر پہ ولایت کا تاج, اس پہ بہت سارے دور ہیں, ان میں ایک ہے آسمان کا سورج. یہ میر انیس نے لکھا خورشید فلک, وہ علی کے سر پہ ولایت کا جو تاج ہے اس کا ایک دور ہے. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا منحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا. آپ سے بہتر کون سمجھے گا. دوسرے مسئلے میں پوری توحید بھی آ جائے گی, پوری ولایت بھی آ جائے گی اگر میرے ساتھ ہے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے, اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. بات اختتام تک پہنچ گئی, میں نے آپ کے دل کو جوڑ لیا ٹوٹی ہوئی کعبے کی دیوار سے, کہ جس لکیر کے سارے شیعہ فقیر ہیں, جو کعبے کی لکیر ہے اسی لکیر کے فقیر ہیں. جو حضور نے کہا نا ذکر علی عبادت, میں نے کہا یہ مولا علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں, علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. علی کی تو تعظیم ہے, علی شاعر اللہ میں, شاعر اللہ نہیں فقط علی, شاعر اللہ تو صفا و مروہ بھی, علی ثار اللہ. السلام علیکم ثار اللہ و ابن ثار ہے, جنہیں ثار اللہ کا ترجمہ معلوم ہے. سلام اس پر کہ جو اللہ کا خون ہے, ترجمہ تو یہی ہے. وابن ثار ہے, اور اس پر سلام کہ جس کا باپ بھی اللہ کا, امام حسین پر اور مولا علیہ السلام پر ایسے سلام کیا گیا زیارت وارثہ میں. یعنی خون بہا, یہاں مراد یہ ہے کہ جیسے گویا اس کے خون کا انتقام خود اللہ کو لینا ہے, خود اللہ کے ذمہ ہے. تو علی کی تعظیم ہے, عبادت اللہ کی. علی کا جب حضور مکرم نے نا ذکر علی عبادت کہا تو یہ دشمنان علی کو چیلنج بھی کر دیا درخت. یہ نہیں کہا کہ کسی خاص حصے کا ذکر کرو تو عبادت ہے, کچھ بھی ذکر کرو. اس کا مطلب ہے کہ علی کی پوری زندگی اس قابل ہے. دیکھو اگر میں مسلمانوں کی سطح پہ آ کے بات کروں نا تو علی فقط وہ واحد صحابی رسول اللہ کے جن کی زندگی کا کوئی حصہ بھی ذکر کرتا ہوں کبھی شرمندگی محسوس نہیں. ہر صحابی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے. کیا بھری محفل میں ذکر کیجئے, کہتے ہیں نہیں یار یہ چھوڑ دو. اب حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سناؤں میں آپ کو. علی کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو کبھی شرمندگی نہیں ہوتی. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. فکر رکھوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کبھی اپنے گھر کی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا. بڑے بڑے بزرگوں کی زندگی میں بہت کچھ ہے ایسا. اسی خاطر ہے ہم تو دیکھیں مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام ہے. برادران سنت کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک لقب اور بھی کہتے ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو میں ان سے پوچھوں کہ کرم اللہ وجہہ اچھا لقب ہے یا برا لقب ہے؟ کہیں گے جناب کیسی بات کر رہے ہیں, بہت اچھا لقب ہے. تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی کہیے, بھائی دوسروں کے ساتھ بھی کہہ دیجیے کرم اللہ وجہہ. کہنا نہیں, دوسروں کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, ہائے ہائے ہائے, فقط علی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. کیوں کرم اللہ وجہہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ جسے اللہ نے عزت عطا کی, کرامت عطا کی. اس لیے کہ چہرہ, یہ بزرگان اہل سنت نے لکھا ہے, اس لیے کہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکاتا, اس لیے فقط علی کو کرم اللہ وجہہ کہہ سکتے ہیں. اب ایسے حساس نقطے پہ بات آ گئی ہے نا کہ میں خود اپنے اندر ایک وجد میں ہوں. یعنی علی 2 سال کے تھے, مثلا 1 سال کے تھے, بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. بچپن میں بھی تھے, بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. دیکھو بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو دیکھتا ہے, بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. اس کا مطلب مانو کہ کبھی ابو طالب نے بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا. بھائی 2 ہی باتیں ہیں, ڈیسائیڈ یور سیلف. میں آپ کے ذریعے اپنے نامانوس مجمع سے مخاطب ہوں, یہ جملہ میں نے علامہ تعالی جوہری صاحب سے استعار لیا کہ ڈیسائیڈ یور سیلف. دیکھو دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے, ورنہ تو ہم بھاگنے نہیں دیں گے. یا تو علی چونکہ 2 سال میں بھی بتوں کا سجدہ نہیں کرتے تھے لہذا علی کو امام مانو. کیا علی 1 سال میں تھے؟ ولادت کے وقت سے ہی جانتے تھے کہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے, تو یا تو علی کو امام مانو,
اور یا علی نے اپنے باپ کو دیکھ کر سجدہ نہیں کیا تو ابو طالب کو مومن مانو. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خوشخبری پوری ہو رہی ہے 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کو خوشخبری دی تھی فاطمہ بنت اسد کو کہ اصبری سبتن، آپ 30 سال صبر کیجیے، اور بشرکم بمثلہ الا النبوہ، میں آپ کو ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جو ہو بہو محمد جیسا ہوگا. ابو طالب نے اللہ اکبر الا النبوہ، بس نبوت کے علاوہ بالکل محمد جیسا. تو ابو طالب علیہ السلام کی خوشخبری پوری ہو رہی ہے. اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں گئی تھی نا، پورا مکہ آ گیا تھا، دیوار بند ہو گئی تھی نا، پورے مکہ میں کوہرام ہے، نہیں آئے تو ابو طالب نہیں آئے. مجھے ایک کوئی ضعیف روایت بھی بتائیے کہ ابو طالب فکر کر کے آ گئے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا. ابو طالب جانتے ہیں کہ منصوبہ الہی ہے. اب 13 رجب کی وائبز ابھی سے آنے لگی تو پھر میں کیا کروں کہ وہ منصوبہ الہی ہے، اور منصوبہ الہی نے پورا ہونا تھا. اب مثال دے رہا ہوں، یہاں دیوار ٹوٹنے لگے تو یہ جشن پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر ٹوٹنے لگے دیوار اور خاتون اس کیفیت میں، واضح حمل کا موقع ہے، سے پہلے بیٹے نہیں ہیں علی کہ فاطمہ بنت اسد کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، پہلے طالب ہیں، پھر عقیل ہے، پھر جعفر ہیں، پھر علی، ان سے پہلے ام ہانی بھی، تو خوب جانتی ہیں کہ اس وقت کون سا موقع ہے، اور خود تشریف لائی ہیں، بائی چانس نہیں گھر سے نکل کر آئی ہیں، اپنے آپ کو کعبے سے مس کر رہی ہیں. ویسے کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن عورت میں بھی تو فرق ہوتا ہے. کعبے کی دیوار شق ہوئی، اس کیفیت میں تو اچھے خاصوں کو بھاگ جانا چاہیے تھا. فاطمہ بنت اسد پیچھے نہیں ہٹی، آگے بڑھ گئی، فرار کرتی اگر کسی فرار کی ماں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور سلامت رکھے. اسی طریقے سے مولا کی خوشی میں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. تو یہاں پر مسکرائے گا وہ قبر میں بھی مسکرائے گا.